الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پہنچے تھے یہاں تک. نضب اور ندب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا. پھر نظر اور نذر. نظر ہو گیا چمکنا ہے نا. حدیث میں آ گیا نضر اللہ امرأ, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. سمع منا حدیثا, جو ہم میں سے کوئی حدیث سنے گا, فبلغه كما سمعه, پھر آگے پہنچائے گا جیسے اس نے وہ سنی ہوگی حدیث, آگے پہنچا رہا ہوگا. کیونکہ فرب مبلغ او عام سامعین, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو جو کنوے کرنے والا ہوتا ہے, او عام سامعین, جو سامع ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ اس کو فائدہ ہے. فار ایگزامپل میں نے کوئی بات سن لی, اب میں نے آگے پہنچائی, مبلغ ہو گیا, میں نے کنوے کر دی کسی اور کی اور, اس کو آ رہا ہے زیادہ فائدہ اس بات سے. میں نے وہ بات سنی تھی, اس سے مجھے فائدہ نہیں آ گیا تھا, لیکن میں نے وہ بات کنوے کی تو ان کو فائدہ آ گیا. حدیث میں آ گیا. اور ندر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نادر ہونا. نادر کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں یہ چیز ہے شاذ و نادر. کشمیری میں ایسا بولتے ہیں, بہت کم بولتے ہیں کشمیری, جو ہے خطرناک کشمیری کہتے ہیں. یہ چیز جو ہے شاذ و نادر آسان, جو کم ہوتا ہے, نادر, ٹھیک ہے, جو کم ہوتا ہے, جو مطلب یہ ہوتا ہے کیا, ریئر جو ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں کیا, ندرا. ٹھیک ہے, ندرا کا مطلب کیا ہوتا ہے, سم تھنگ دیٹ از ریئر, ناٹ ایزیلی اویلیبل, سم تھنگ دیٹ از ایکسیپشنل, اس کو بولتے ہیں ندرا. ٹھیک ہے, ندرا یہ نادر سے بن گیا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, ایک حدیث پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں شاذ حدیث. کیا بولتے ہیں؟ شاذ حدیث. شاذ آپ چھوڑیے, آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا وہ شاذ کیا ہوتا ہے, اس سے آپ ڈر جائیں گے پھر میں کیا بول رہا ہوں. فی الحال ہم دیکھیں گے آگے. ٹھیک ہے, ندرا کا مطلب ہوتا ہے جو ان کامن ہوگا, جو ریئر ہوگا, جو ریئرلی ہوتا ہوگا کوئی چیز. ٹھیک ہے. اب مضا کیا ہوتا ہے؟ مضا ہوتا ہے جو گزر گیا ہوگا, جو ماضی میں ہو گیا ہوگا, پاسٹ کسی کو ہوگا, اس کو بولیں گے مضا, یا گزرنا. ٹھیک ہے, گزرنا یا پاسٹ, اس کو بولتے ہیں مضا. ٹھیک ہے, مضا کا مطلب ہوتا ہے ٹو گو اوے, ٹو پاس, کچھ چیز پاس ہو جانا, ٹو گو اوے. کیونکہ انسان ہمیشہ پاسٹ کو پاس کرتے ہیں نا. پاسٹ کو کیوں بولتے ہیں پاسٹ؟ شاید اس لیے کیونکہ اس کو پاس کرتے ہیں ہم. میرا بھائی بولتا ہے, چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ پریزنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے, فیوچر. اور جو کیا اس کو بولتے ہیں, پاسٹ کیا بولتا ہے, کچھ بول رہا تھا اس نے. اس نے اچھی بات بولی تھی, میرے چھوٹے بھائی نے کہا تھا کہ پریزنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ بن جاتا ہے جلدی فیوچر. کرتا ہے ایگزسٹ, پتہ نہیں کیا بولتا ہے وہ, تھوڑا سا تو کسی حد تک ہوتا ہے پریزنٹ, تھوڑا سا ایک لحظے تک. اچھا, ٹو پاس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یا ٹو اوے, گو اوے. ٹھیک ہے, کچھ چیز جانا, ٹو پروسیڈ, ٹو کنٹینیو, اس مطلب میں آتا ہے مضا. ٹھیک ہے, الذی مضا. ٹھیک ہے, ایسے آتا ہے. اور پتہ ہے مدہ کیا ہوتا ہے؟ مدہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے, ایکسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا. حدیث میں آ گیا یمد یدیہ الی السماء, یمد یدیہ, وہ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھوں کو. تو مدہ بولتے ہیں ایکسٹینڈ کرنے کو, یا اسکوپ کو بولتے ہیں, یا رینج کو بولتے ہیں, ڈسٹینس کو بولتے ہیں, لیکن ان شارٹ ایکسٹینڈ کرنے کو بولتے ہیں مدہ. اگر بولیں گے مد البصر, مطلب ہو گیا اس نے اپنے بصر کو, اپنی ویژن کو ایکسٹینڈ کر دیا. مد البصر. ٹھیک ہے, ایز فار ایز آنکھ اس کی دیکھ سکتی ہے, اس نے وہاں تک دیکھا, اس کو بولتے کیا, مد البصر. اگر بولیں گے مد الحیات, مد الحیات کا مطلب ہوتا ہے دا اسپین آف لائف, کیونکہ اس کا مطلب اسپین کا بھی مطلب بھی آتا ہے اس میں, اسپین یا ایکسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے, ایک مجھے ماں بلا رہی ہے, کیا کرے. کس ٹائم پہ ماں بلاتی ہے کھانے کے لیے. نوت کیا ہے, نوت. ٹھیک ہے, نوت کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, نوت کیا ہوتا ہے, نوت. اور ندت کیا ہوتا ہے؟ نوت کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک آف, ٹو ٹیک آف, ٹو اسٹرپ آف, کو بولتے ہیں اسٹرپ آف. اسٹرپ آف کیا ہوتا ہے؟ میں نے لگایا وہ ہوتا ہے نا آرمر, میں نے وہ نکالوں گا سارا آرمر. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں اسٹرپنگ آف دا آرمر. تو نوت کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنگ آف, نکال دینا. ٹھیک ہے, یا تو شیڈ, ہم بول سکتے ہیں اسنیک کو استعمال کرتے ہیں جب وہ اپنی اسکن کو شیڈ کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں نوت, اس نے شیڈ کر دیا. اور ندت کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر ہم کہ نبت الحیت, حیہ بولتے ہیں سانپ کو, حیت جلدہ, اس نے اپنے جلد کو, اپنے اسکن کو نبت کر دیا. نویجت, نوت, اچھا, نوت کا مطلب شیڈ آف کر دینا. ٹھیک ہے.
اور ندت کیا ہوتا ہے؟ اگر دال پہ ہوگی تشدید، یہ دکھا رہا ہے فرق کتنا ہوتا ہے واد اور دال میں ڈفرینس کرنے میں، ٹھیک ہے؟ وال اور دال اور واد میں، ٹھیک ہے؟ اوکے، ندت، ندت، ٹھیک ہے؟ دال سے ندت کا مطلب ہوتا ہے ٹو رن اوے، ٹو اسکیپ، بولٹ، ٹو بولٹ. بولٹ کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جانا. اسین بولٹ سے بولتے ہیں، وہ تیز بھاگتا تھا اسین بولٹ. تو ندت کا مطلب ہوتا ہے ٹو رن اوے، ٹو اسکیپ، ٹو بولٹ، ٹو ڈیویٹ، ٹو اپوز، ٹو ریزسٹ. اتنے سارے مطلب ہو جاتے ہیں اس کے. اس لیے عربی مشکل ہے کیونکہ عربک لینگویج میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سنونیمسلی استعمال ہوتے ہیں. سنونیمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک لفظ 5 جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے وتھ 5 میننگس. ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ عربی آسان ہے. یہ ہوتا ہے مشکل پارٹ ہے عربک کا. لیکن پھر ٹائم انسان خود سمجھتا ہے کہ کنٹیکسٹ اور انڈرسٹینڈنگ سے یہاں پہ کون سا مطلب مجھے لینا ہے. خود ہی ہو جاتا ہے انسان اوور ٹائم، ہے نا؟ تو ندت کا مطلب ہوتا ہے ٹو رن اوے، ٹو اسکیپ، ٹھیک ہے؟ اگر بولیں گے ند البعیر، جو بعیر ہے، بعیر بولتے ہیں اونٹ کو. اونٹ کیا ہوتا ہے؟ کیمل. تو ند البعیر، جو اونٹ ہے وہ بھاگ گیا. دا کیمل رن اوے، ہی بولٹڈ، تیز بھاگ گیا وہ. اس کو بولتے ہیں ندت. ٹھیک ہے؟ اوکے، بدعہ اور بدعہ. اور بدعہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آ گیا نا کہ الایمان بدع و سبعون شعبہ. جو ایمان ہے اس کے بدع و سبعون، سبعون بولتے 70 کو، اور بدع بولتے کس کو؟ 3 to 9 کو بولتے ہیں بدع. 3 to 9، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے 73 to 79 شاخ ہے اس حساب سے. یا بدعہ بدعہ، بدعہ نہیں، بدعہ، بدعہ. بدعہ بولتے ہیں پیس کو. کس کو بولتے ہیں؟ پیس کو، PIECE. پیس نہ پیس، کھنڈ، پارٹ اس کو بولتے ہیں. اخ پارٹ، ز پارٹ، کھنڈ نہ کھنڈ، پیس. یا جو ہے پورشن آف فلیش کو بولتے ہیں بدعہ. کیا بولتے ہیں؟ بدعہ. اب رکھ یاد پورشن، یا اب رکھ یاد پیس، ٹھیک ہے؟ بدعہ. اور بدعہ، پتہ ہے بدعہ کیا ہوتا ہے؟ انوویشن کرنا، دین میں نئی چیزیں کرنا جو حدیث میں ثابت نہیں ہوں گی، قرآن میں ثابت نہیں ہوں گی، جو صحابہ سے اجماعاً ثابت نہیں ہوگی، جو تابعین، اتباع التابعین کسی اجماع یا قیاس کے بنیاد پہ ثابت نہیں ہوتی ہوگی. اس کو بولتے ہیں بدعت. انوویشن کرنا، ٹھیک ہے؟ اب پتہ ہے کچھ لوگ بولتے ہیں، جب ان کو بولتے ہیں نا بدعت ہے یہ چیز، وہاں سے بولتے ہیں کہ تیچے سوری کیا بدعت؟ تو کھانا کھا تو مطلب لباس لگانا بدعت ہے. آپ سے رسم نہیں لگاتے تھے چشمہ، یہ بھی بدعت ہے. ہاں یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت کرنا جائز ہے، بلکہ ثواب مل سکتے اس بدعت کو اپنانے میں. اگر میں بدعت کر رہا ہوں، میں ایپ بنا رہا ہوں، میں انوویشن کر رہا ہوں، اس میں میں اچھے سے عربک سکھا رہا ہوں اس ایپ میں، تو میں انوویشن کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میں ثواب والا بدعت کر رہا ہوں. اگر ہم دن کے، ٹھیک ہے، دین میں کوئی چیز ایڈیشن کرنا، دین میں جو دین کا حصہ نہیں ہوگا، دین جانتے ہوئے وہ چیز کرنا، اس کو بولتے ہیں بدعت. کوئی ریلیجس پریکٹس کرنا ہے جو دین سے ثابت نہیں ہوگی، جو نس قرآن حدیث سے ثابت نہیں، اس کو بولتے ہیں بدعت. باقی معاملات میں بدعت کر سکتے ہیں. جہاز بھی بدعت ہے نا، نیا انوویشن ہے. ٹرین بھی بدعت ہے نا، وہ اچھی بدعت ہے. معاملات میں بدعت کر سکتے ہیں، لیکن عبادات میں بدعت نہیں کر سکتے. ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، ایک اصول ہے، عبادات ساری حرام ہیں. ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے عبادت جب تک ہمیں وہیں سے نہیں کہا جا رہا ہے یہ عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ کرو، 5 رکعت پڑھنی، 5 رکعت نہیں، 3 رکعت پڑھنی ہے مغرب، عشاء پڑھنی ہے 4 رکعت، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں کیا؟ اور جو معاملات ہیں نا، معاملات مطلب ڈیلنگ، کچھ بھی کرنا، معاملات، وہ سب حلال ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایکسیپٹ جس کے بارے میں حرمت کی دلیل آ گئی ہوگی ڈائریکٹلی. کہا گیا ہوگا کہ اس میں حرمت ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل کھانا کھانا ہے مجھے، کھانا سب حلال ہے، سارے کھانے حلال ہے ایکسیپٹ وہ کھانے جو کہا گیا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. خنزیر حرام ہے، بلڈ کھانا پینا حرام ہے، وہ سب چیزیں. اور ایسے ہی جو ہے، اور کیا حرام ہے کھانا؟ جو مطلب خود مار گیا ہوگا، خود مردار جو ہوگا، ہے نا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اور جو مارا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، باقی سب کیا ہے؟ حلال. قرآن میں آ گیا کہ، حدیث میں آ گیا جو ذی مخلب ہوں گے نا، ذی مخلب، پنجے والے جو ہوں گے، پنجے نہیں، ہاں مخلب ہوتے ہیں پنجے کو. جو پنجے والے ہوں گے، جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں گے، جیسے چیل کرتی ہے شکار پنجوں سے، کوا کرتا ہے شکار پنجوں سے. اور جو ذی انیاب ہوں گے، جو کینائنس والے ہوں گے، وہ حرام ہوتے ہیں. جو نہیں ہوں گے وہ کیا ہے؟ حلال. چڑیا کیا ہے؟ حلال. کبوتر کیا ہے؟ کھانا حلال. تو ایسے ہوتا ہے یہ مسئلہ. ہم کہاں پہنچے خدا، ہم جیسے اری پڑھتے ہی نہیں ہے. اچھا بعض کیا ہوتا ہے؟ بعض کا مطلب ہوتا ہے سم، کچھ، ہے نا؟ بعض، بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، بعض.
مجھے بعض لوگوں نے ایسے کہا، بعض کی قسم. اور بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد، آفٹر، بعد. ٹھیک ہے. اور مریض کیا ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے بیمار. مریض، ہو مریض، وہ بیمار ہے. اور مرید کیا ہوتا ہے، مرید. مرید کیا ہوتا ہے، مرید کیا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں. مجھے پتا ہے مرید کیا ہوتا ہے، پتا ہے مرید کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے پیر اور مرید. مرید بولتے ہیں جو کچھ چاہتا ہے، چاہنے والا. ٹھیک ہے، مرید، مرید. اور مرید کیا ہوتا ہے، میم پہ فتح آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے. مرید کا مطلب ہوتا ہے ڈسپل. کیا ہوتا ہے، ڈسپل نا، ڈسپل. یعنی کہ جو یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، لیکن جو یہ ہوتا ہے اسپرچول اسٹوڈنٹ ہے نا، ڈسپل ہوتا ہے نا، وہی شاید. ڈسپل کو بولتے ہیں کیا، مرید. مرید. جہاں کہا وہی مرید اور پی مرید وہی. مرید یا مرید. یا آپ کو پتہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ مرید نہیں ہے، یہاں پہ مرید ہے نا. مرید بولتے ہیں ایک اور مطلب ہوتا ہے ایز این ایڈجیکٹو استعمال کرتے. شیطان مریدا قرآن سے آگے ہے، مرید نہیں ہے، مرید ہے نا، یہ مرید نہیں ہے، مرید ہے. شیطان مرید ایسے قرآن میں آگے. ریبیلیس ڈیول. ریبیلیس، مرید کا مطلب ہوتا ہے جو ریبیلیس ہوگا. ریبیلیس. جیسے قرآن میں آگے شیطان مرید. اب خود سوچیے، اگر کوئی بولے گا تم مریض ہو، وہ بول رہے مرید، مطلب کیا ہو، اس کو بولا تم ریبیلیس ہو، حالانکہ اس کو بولیں تم بیمار ہو. کتنا فرق ہوتا ہے ضاد اور دال میں فرق کرنے سے، وہی فرق دکھا رہا ہے بٹوین ضاد اینڈ دال. اب دیکھیے رفضہ کیا ہوتا ہے. رفضہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. ہم ہوتے ہیں نا رافض، رافض بولتے ہیں. رافض کیوں بولتے ہیں رافضوں کو، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. ان کو بولتے ہیں قرآن میں ایسا ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں. وہ بولتے ہیں جو ہمیں وہی، وہ بولتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا بدکار ہے، قرآن نے گواہی دی کہ وہ بدکار نہیں ہے، تو وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں نا. تو اس لیے وہ رافض کفار ہے، وہ کافر ہے وہ رافض، جو عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت دیتا ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر دیتا ہے. قرآن میں آ گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اللہ نے برات کر دی اس کی نازل عرش سے، کہ وہ پاک دامن ہے. اب کوئی بولتا ہے کہ اس نے زنا کر دیا، نعوذ باللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بدکار خاتون تھی. وہ کچھ بعض علماء بولتے ہیں کہ وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا جو ہے انکار کر دیتا ہے، قرآن نے اس کی برات کا اظہار کر دیا ہے. تو رفض کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریفیوز، ٹو ریجیکٹ، ٹو ڈکلائن، ٹو ڈس اپروو، ٹو ناٹ ایکسیپٹ سم تھنگ. کیونکہ روافظ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ قرآن ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کو بولیں گے بخاری میں حدیث ہے، وہ بخاری کو حجت ہی نہیں مانتے، وہ بخاری نہیں مانتے، مسلم ہی نہیں مانتے. تو اس سے بولتے ہیں روافظ ان کو. اور رافد کا مطلب کیا ہوتا ہے، رافد کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رافد کا مطلب ہوتا ہے ٹو سپورٹ، ٹو ایڈ، ٹو ہیلپ، ٹو اسسٹ، ٹو سپلائی، ٹو پرووائڈ، ٹو گرانٹ، عطا کرنا، دینا، مدد کرنا، اسسٹ کرنا، ہیلپ کرنا. اس مطلب میں آتا ہے رافد. ٹھیک ہے، رافد. یا رافد کس کو بولتے ہیں، کوئی رہتا ہے نام بھی، میرا نام رافد ہے. رافد کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ کرنے والا، جو یہ ہوگا سپورٹر. اور قروض، قروض اور قروض میں کتنا فرق ہوتا ہے. پہلے کیا ہے، قروض، ضاد سے ہے کہ نہیں، قروض. قروض کا مطلب ہوتا ہے، پتہ ہی نا، قرض کی جمع ہے یہ قروض. قرض دینا، لینڈ، منی کو لینڈ کرنا، دینا کسی کو. ٹھیک ہے، لون دینا کسی کو، لون نہیں ہے نا، یہ دینا، قرضہ دینا، لینڈ کرنا کسی کو، منی لو تم منی. ٹھیک ہے، ہاں لون بھی بول سکتے ہیں. لون دینا کسی کو جو ہے، لینڈ کرنا کسی کو منی، یا جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں قروض. لونس کو بولتے ہیں کیا، قروض. یہ قرض کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور قروض کیا ہوتا ہے، قروض ہوتا ہے بندر. کیا ہوتا ہے، قرد بولتے بندر کو، اور قروض بولتے بندروں کو. قروض بندر، بہت سارے منکیز. ٹھیک ہے، قروض کیا ہوتا ہے، منکیز. قرد ان بولتے ہیں بندر کو، قرد. اور قروض ہے منکیز، قروض. اور فرد اور فرد میں کتنا فرق، فرد کیا ہوتا ہے اوبلیگیٹری، نیسیسری، فرض جو ہوگا، لازم ہوگا، لازمی کرنا ہوگا. اور فرد کیا ہوتا ہے، ایک فرد تھا وہ انسان، فرد بولتے ہیں انسان کو. اور فرد، دیکھیں فرد، 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 بہت بہت سٹل ڈفرینس ہے، بہت باریک فرق یہاں پہ کرنا ہے. تو فرد کا مطلب ہوتا ہے سنگل، ون، انڈیویجول، یونیک، ان میچڈ. اور فرد کا مطلب ہوتا ہے obligatory. اب ہم قرآن کی آیتیں دیکھیں گے یہاں پہ. غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان کے راستے پہ جن پہ تو غضبناک ہو گیا اللہ تعالیٰ، ولا الضالین، اور نہ ان پہ جو گمراہ ہو گئے، ہمیں ان کے راستے پہ مت چلا دو. وما کنت، اور نہیں تھا میں، متخذ المضلین،
پکڑنے والا گمراہوں کو اضدا اپنا سپورٹر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گمراہوں کو اپنا سپورٹر نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے، وما کنتو نہیں تھا میں متخذ المضلین پکڑنے والا گمراہوں کو اضدا، عض بولتے ہیں شاید اس کو، اس مسل کو، مسلس کو شاید عض، ہاں عض بولتے ہیں مسلس کو، ٹھیک ہے، اور اضدا مطلب کہ وہ پاور کے مطلب میں استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوتی نہیں یہاں پہ پاور ایک انسان کو، ہے نا، تو اپر آرم کو بولتے ہیں عضد، ٹھیک ہے، یا اس کے جو فگریٹو میننگ ہوتا ہے، میٹافورک میننگ میں آتا ہے کیا، بولتے ہیں امسان اتھ اصل پکان، مطلب اچھا کام کرتی ہے، تو کیونکہ ہاتھ ان سے کام کرتا ہے، ایسی طاقت کس میں ہوتی ہے، یہاں پہ مسلس میں، تو اپر آرم کو کیا بولتے ہیں، دا پارٹ بٹوین دا شولڈر اینڈ دا ایلبو، شولڈر اینڈ دا ایلبو، یہ جو پارٹ اس کو بولتے ہیں عضد اپر آرم کو، یا فگریٹو میننگ جو میٹافورک، فگریٹو میٹافورک سے نہیں لکھا، فگریٹو میننگ جو اس کا رہتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹرینتھ کے مطلب میں، سپورٹ کے مطلب میں، ہیلپ کے مطلب میں، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں گا فلان عضدی، سو ان سو ان از مائی سپورٹر، ٹھیک ہے، فلان عضدی، ٹھیک ہے، ایسے بول سکتے ہیں ہم، تو عضد کا مطلب ہوتا ہے وہی، لیکن یہاں مراد کیا ہے، طاقت، سپورٹر، وہ مطلب یہاں پہ، ثم یوم القیامت اس کے بعد قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض تم کفر کرو گے، تم میں سے بعض بعضوں کا، تم انکار کر دو کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں یہ کون ہے، تم نہیں مانو گے، بعضکم تم میں سے بعض بعضوں کو مانیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مجھے پتا نہیں کون سا کنٹیکس میں لکھے ہوں گے آئے تھے، میں بس ترجمہ کر رہا ہوں، فی صدر مخدود، صدر بولتے ہیں اس کو نا، اس کو لوٹ ٹری کو نا، لوٹ، نا وہ لوٹ ٹری، ہم دیکھا ہوگا، وہ سدرت المنتہا بولتے ہیں، سدرت المنتہا، جو لوٹ ٹری ایکسٹریم پہ ہے، جو مطلب ساتواں آسمان کے بعد کیا ہے، سدرت المنتہا، جو لوٹ ٹری وہاں پہ ہے نا، جہاں پہ آپ گئے تھے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا جبریل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا هو فأوحى إلى ربي ما كهو ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، تو وہاں پہ آ گئے، سدر کس کو بولتے ہیں، سدر بولتے لوٹ ٹری کو، سدرت المنتہا بولتے اسی کو، لیکن یہاں پہ آ گیا مخذوت، ٹھیک ہے، مخذوت کا مطلب ہوتا ہے شاید جو نہیں یہ ہوگا ڈائی کیا ہوا، میں دیکھوں گا فری مخصوص کیا ہوتا ہے، مخبوط کا مطلب ہوتا ہے تھارن لیس، کیا ہوتا ہے، تھارن لیس، یعنی کہ ون ہوز تھارنس ہیو بین ریموڈ، جیسے قرآن میں آگے سورہ واقعہ میں آیت نمبر 56، آیت نمبر 28 سورہ نمبر 56، فی صدر مخدود امنگ دا لوڈ ٹریز ود نو تھارنس، مخدود کا مطلب ہوتا ہے ود نو تھارنس، جو گانٹوں کے بغیر ہوگا، والطلع طلح مندود، یہ سورہ واقعہ میں آگے نا، والطلح منضود، ضاد واو اور دال، اور طلح منضود کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے، والطلح منضود کا مطلب ہوتا ہے بنانا ٹریز وتھ فروٹ پائلڈ اپ ون اوور اندر، ٹھیک ہے، تلح بولتے بنانا ٹری کو، تل کس کو بولتے، بنانا ٹری کو، اور منضود کس کو بولتے ہیں، یا کچھ بولتے تلح کا مطلب ہوتا ہے کیا، a kind of large thorny tree، لیکن اسٹرانگ اوپینین یہ کہ بنانا کو بولتے ہیں تلح، بنانا ٹری کو بولتے ہیں تلح، اور منضود کیا ہوتا ہے، منضود کا مطلب ہوتا ہے ارینج ان لیئرس، یا پائلڈ اپ جو ہوں گے، جو ارینج ان لیئرس ہوں گے، منضود جو پائلڈ اپ ہوں گے، جو کلوزلی پیکڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو تلح منضود کا مطلب ہوتا ہے بنانا ٹریز وتھ فروٹ پائلڈ اپ اور اندر، ایزی ٹو ریچ، ابنڈنٹ، اور اینڈ وداؤٹ ایفرٹ، جو مل جائے گا اچھے سے، جو مطلب چٹوں میں ہوگا میوے، ٹھیک ہے، کوئی ایفرٹ نہیں لگانا پڑے گا میوے توڑنے کے لیے، جنت، تو وہ مطلب یہاں پہ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ بس جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ، نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو تم پھیل جاؤ زمین کے اندر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو، یہ بزنس کے بارے میں آیت آ گئی ہے، ایک بار کیا ہو گیا تھا کہ آج ہم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، تو کچھ لوگ جو ہے وہ خطبے سے ہی بھاگ گئے، انہیں سنا کہ کچھ یہ آ گیا ہے، کچھ آفر آ گیا ہے، کچھ بول رہا تھا باہر سے میلہ لگ گیا تھا، وہ بھاگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ ایسا نہیں کرنا ہے، پھر یہ کہا کہ جب نماز ختم ہو جائے جمعہ کی نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تم پھیل جاؤ زمین کے اندر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تو اس آیت میں رہبانیت کا انکار کر دیا گیا ہے، اسلام بالکل بھی رہبانیت نہیں سکھاتا ہے،
قرآن بولتا ہے رہبانیت بدعت ہے، وہ رہبانیت نبتدعوها، رہبانیت مطلب کیا؟ اللہ اللہ پورے دن کرنا، مسجد میں بیٹھنا اور کچھ نہیں کرنا، نہ کمانا، نہ رسپانسبلٹی دیکھنا میری کیا ہے، فیملی رسپانسبلٹی، ریلیٹیوز کی رسپانسبلٹی، کچھ نہیں دیکھنا، بس اللہ اللہ کرنا. یہ بدعت ہے، یہ انوویشن کر دیا خود انہوں نے. اللہ ہوتا ہے قرآن میں. تو رہبان اسلام بالکل بھی نہیں سکھاتا ہے. اسلام جو ہے وہ دین ہے، وے آف لائف. ٹھیک ہے. تو رہبانیت کا انکار یہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ بولتا ہے پھیل جاؤ زمین میں، تمہیں نہیں بیٹھنا ہے ایک ہی جگہ پہ، غار میں چھپنا ہے نہیں. تو وہ ابتغوا تلاش کرنا ہے اللہ کے فضل کو، تو تلاش کرنا ہے، خود مت مل جائے کوئی چیز، خود مت کوئی چیز مل جاتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. اس کے بعد ثم افیدو، اس کے بعد تم وہاں سے نکل جاؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ نکل جاتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا یہ سورہ بقرہ میں پچھلی بار. تلک الرسل، یہ جو رسول ہے، فضلنا، ان کو ہم نے فضیلت دی، ان کو ہم نے پریفرنس دی ہے، بعضهم بعضهم على بعض، بعض کو بعض کے اوپر، یعنی کہ کچھ کو کچھ کے اوپر فضیلت حاصل ہے نا. یعنی کہ کچھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کر دیا، ان کا جو رینک ہے وہ اوپر ہے. کچھ جو ہے ان کے ساتھ کلام نہیں کرتے، ان کے رینک ان سے کم ہے. لیکن آج سے فرمایا دیا کہ حدیث میں آ گیا کہ لا تخیرونی من بین الانبیاء، ایسے کچھ آ گیا ہے کہ تم مجھے پریفرنس مت دو باقی انبیاء پہ. اب بتا کیوں نے کہا، ان نے کیونکہ وہ بہت اساساً بہت ہمبل تھے، بہت ہیومنسٹک اپروچ سے وہ ہمیشہ کام لیتے تھے، انہیں اس لیے کہا یہ چیز. اور پتہ ہے کہ جو افضل الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین، امام الاتقیاء، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیوں کہا ہے؟ تاکہ تاکہ وہ ہمبلسٹکلی انہیں یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ پتہ ہے کہ ان میں ہے کیا فضیلت بعض کو بعض کے اوپر، تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ باقی کے ساتھ بولے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ہی ہے سب کچھ، ایسا نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا تم مجھے مت دیا کرو فضیلت باقیوں کے اوپر. اچھا، اور یہ چیزیں کچھ ایسی بھی حدیث میں آ گیا کہ جب مجھے آنکھ کھل جائے گی، میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ عرش کو تھامے ہوئے ہوگا. یہ موسیٰ کی عظمت ہے کہ تم بولتے ہو، تم مجھے صرف ریفرنس نہیں. موسیٰ کی عظمت یہ ہے کہ جب میری آنکھ کھل جائے گی میں دیکھوں گا موسیٰ، کچھ ایسے کچھ حدیث میں آ گیا ہے. مجھے برابر ٹرو ورڈنگ پتہ نہیں ہے لیکن ایسے کچھ آ گیا. وقیل یا ارض ضبلعی، اور کہا گیا اے زمین، اے زمین، ضبلعی ماءک، تو اپنے پانی کو سویلو کرو. بلع یبلع بولتے ہیں سویلو کرنے کو، ایسے گروٹ بال والنا زبان یہ ہوئی، ٹھیک ہے، مطلب سویلو کرنے کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو؟ نگلنا. وقیل یا ارض ابلعی، آدھا نے کہا اے زمین تو نگل جا، ماں اکی، تیرے پانی کو. اب بتائے پانی کیسے جو ہوتا ہے نا، انڈر واٹر پانی جو نکالتے ہیں ٹیوب ویل سے، وہ کیسے نکالتے ہوتے ہیں نا، وہ رین واٹر جاتا ہے نیچے، پھر وہ فلٹر ہو کے جاتا ہے پورا نیچے ہے نا. وہی اگر سیلاب آ رہا ہوتا ہے پھر کیسے ختم ہوتا ہے سیلاب؟ وہ زمین ایبزارب کرتا ہے یا ایواپوریٹ ہوتا ہے، کچھ پانی آسمان کو جاتا ہے واپس. ذبلعی ماءک ویا سماء، اور اے آسمان اقلعی، تو رک جا. ایک منٹ، اقلعی کیا ہوتا ہے؟ اقلعی مجھے پورا پتا نہیں، میں دیکھتا ہوں یہ آیت. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. سورہ ہود آیت نمبر کیا ہے؟ 34. ایک منٹ. ہاں وہی، یا سماء اقلعی، اقلعی مطلب کیا؟ ہولڈ بیک، تم اب بارش مت کراؤ. ٹھیک ہے. وغیض الماء اینڈ لیٹ دا ریجنگ واٹر سبسائڈ. وغیض الماء جو ایسے ہو گیا، پانی جمع ہو گیا، پھر وقضی الامر، ٹھیک ہے، اور معاملہ پورا ہو گیا. ایسے ہو گیا سب ٹھیک، کیونکہ زمین نے پانی واپس ایبزارب کر دیا اور آسمانی پانی روک دیا، اور یہ نہیں ہو گیا کیا، اور بارش نہیں رہی. وغید الماء، اور ایسے جو ہے پانی ہٹ گیا. لیٹ دا ریجنگ واٹر سب سائڈ، ہٹ گیا اسے. وقضی الامر، اور معاملہ پورا ہو گیا. یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آ گیا جو اب بتائیے جو ہے ہندوازم، اس میں بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، لیکن وہاں پہ لکھا ہے مہانو کا واقعہ. کیا لکھا ہے؟ مہانو، ایسے مہانو. وہ بولتے ہیں منوح، شاید بولتے ہیں مہانوح. سیم کہانی ایسی ہے بالکل نہیں کہ جو ہے وہ پانی گر گیا، پھر وہ کشتی میں چڑھی جن نے ایمان لایا تھا، باقی سب ڈوب گئے. سیم کہانی اس میں ہے. اس کے بعد فقضی ما انت قاض، بس آپ کر گزریے جو کچھ آپ کرنے والے ہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ صرف فیصلہ کر سکتے اس دنیا کی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے. فقضی ما انت قاض
انما تقضی هذه الحیات الدنیا. فقض، آپ کر یہ فیصلہ جو کچھ آپ کرنے والے یہ فیصلہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ سو لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ. فقضی ما انت قاض، فار یو آر ناٹ دا الٹیمیٹ جج. ایک فقضی ما انت قاض، مجھے پتہ نہیں اس ترجمہ صحیح کیا ہو جائے گا. یہ ما الموصول ہے کہ ما النافیہ ہے یہاں پہ، مجھے پورا پتہ نہیں ہے. میں چیک کرتا ہوں میری آیت، کیونکہ اب میں ترجمہ اپنا کروں گا. ٹھیک ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 76 72 ہے، 72 سورۃ طہ. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. By the one who created us. انہوں نے کہا کہ will never prefer you or the clear proofs that have come to us. So do whatever you want. ہے نا، فقضی ما انت قاض، جو کرنا ہے وہ کرو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. Your authority only covers the fleeting life of this world. ٹھیک ہے، یہ کہا تھا جادوگر نے فرعون سے. اس کے بعد استمع، اب غور سے سنیے، الحوار، کنورزیشن کی، اور اب غور سے سنیے. ثم ضع الرقم، پھر آپ لگا دیجئے رقم کو، نمبر کو، فی المربع المناسب، ان دا اپروپریٹ اسکوائر. بس 1 2 لگانا ہے، کچھ نہیں کرنا. 1 یہ کیا ہے؟ استمع الى السؤال، اب سوال کی اور سنیے. ثم ضع الرقم، پھر آپ لگا دیجئے نمبر کو، فی المربع المناسب، مناسب اسکوائر کے اندر. یہ بھی کچھ نہیں ہے، ہم جائیں گے نیچے. استمع الى الحوار، آپ سنیے کنورسیشن کی اور. ثم ضع علامہ ٹک، پھر آپ ٹک کی علامت لگا دیجئے، فی المربع المناسب، ان دا اپروپریٹ اسکوائر. یہ کچھ نہیں ہے، پتہ یہ سب کچھ. استمع الى الجمل ثم اجب بالاختیار الکلمۃ المناسبہ، آپ سنیے جملے کی اور پھر آپ جواب دیجئے، اختیار کریے آپ مناسب کلمے کو. ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا ہو؟ استمع الى الجمل ثم اجب باختیار الکلمۃ المناسبہ. اچھا، آپ کو کرنا ہے استعمال ہے یہ آپ کو طیران آپ کو استعمال کرنا ہے. آپ کو بولیں فار ایگزامپل کہ میں نے سیکھا طیران، اڑنا، ان دا طیران کالج. آپ بولیں گے اتعلم الطیران فی کلیت الطیران، یا ادرس، آپ بولیں گے ادرس الطیران فی کلیت الطیران الہندسہ. یا کو ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ بتائیے چیٹ میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوم ورک آپ کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ آپ کو ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. الکلام، ٹھیک ہے، کلام. التدریب الاول، فرسٹ ایکسرسائز. تبادل الحوار، آپ کریے ایکسچینج کنورزیشن کو، مع زمینک، اپنے کلیگ کے ساتھ، کلاس میٹ کے ساتھ. کما فی المثال، جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا. المثال، کم ساعتا تعمل فی اليوم، تم کتنے گھنٹے کام کرتے ہو دن کے اندر. کم ساعتا، کتنے گھنٹے، تعمل، تم عمل کرتے ہو، فی اليوم، فی اليوم، دن کے اندر. اعمل 8 ساعات، میں کام کرتا ہوں 8 گھنٹے. 8 ساعات فی اليوم، ایک دن کے اندر. وکم ساعتا، اور کتنے گھنٹے، تعمل انت، تم عمل کرتے ہو. یہ بولتا ہے کیا؟ اعمل 7 ساعات، میں عمل کرتا ہوں 7 گھنٹے. ٹھیک ہے، آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ نا. اگر میں آپ کو بولوں گا کم ساعتا تعمل فی اليوم، ٹھیک ہے، آپ کتنے گھنٹے کام کرتے دن میں. آپ بولیں میں کام کرتی ہوں دن میں 9 گھنٹے. آپ کیسے بولیں گے؟ شباش، بتائیے آپ. میں کام کرتی ہوں دن میں 9 گھنٹے. اعمل، أعمل أعمل تاس تسع تسع ہاں بالکل. اعمل 9 ساعات فی اليوم، میں کام کرتی ہوں 9 گھنٹے دن میں. ساعات في اليوم. بالکل. وکم ساعتا تعمل انت، ایسے اعمل، میں کام کرتا ہوں 7 گھنٹے. اعمل 7 ساعات، تو ایسے کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا سب کچھ. آپ کو پتہ ہی مم. نمبرنگ کیسے کرنی ہے. باقی آسان ہے انشاءاللہ. ٹائم بچائیں گے کہ ہمیں کتاب ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے انشاءاللہ. التدریب ایکسرسائز. تبادل الحوار، آپ کے لیے ایکسچینج ڈائلاگ کو یا کنورزیشن کو، مع زمینک، ود یور کلیگ، کلاس میٹ.
कमा फिल मिसाल, जैसे कि मिसाल के अंदर दिया गया है। अइन तदरुसु, आप कहाँ पढ़ते हो? अदरुसु फी कुलियत तिब, मैं पढ़ता हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर। माज़ा सतअमलु बाद दिरासा, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? माज़ा सतअमल, व्हाट विल यू डू? بعد الدراسة, after study आपको क्या करना है? سأعمل طبيبا, I'll work as a doctor, मैं काम करूँगा as a doctor इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हिसाब से बना दिया इसने। अगर मैं कहूँगा आपसे अयन तदरुस, आप कहाँ पढ़ते हैं, और आपको बोलना है कि मैं पढ़ती हूँ इन द कुलियत तैरान, आप बोलेंगे अदरुस फी कुलियत तैरान। अगर मैं आपको बोलूँगा माज़ा सतअमलु बाद दिरासा, आपको पढ़ने के बाद क्या करना है, आप बोलेंगे सअअमलु तय्यारन, मैं काम करूँगी एज अ पायलट इंशाअल्लाह। आप बताइए, आप खुद कर पाएंगे सब कुछ? आप एक बनाइए कम से कम ये वाला, बनाइए अपने वर्ष वाले को ऐसे सब कुछ। ठीक है। أين تدرس؟ أدرس في كلية هندسة. في كلية هندسة. الهندسة، بالكل. م. ماذا تعمل بعد الدراسة؟ دراسة، ماذا سأ... تعمل بعد الدراسة، بالكل. م. سأعمل مهندس إن شاء الله. سأعمل مهندسا. مهندسا إن شاء الله. I'll work as a teacher م. إن شاء الله، ठीक है। إيه، إنجليزي. उसके बाद पढ़िए आप। إنجليزي. हाँ पढ़िए أدرس आगे वाला। في كلية تربية. हम्म ماذا ستعمل بعد دراسة؟ बिल्कुल ماذا سأعمل हम्म سأعمل مدرس. बिल्कुल مدرسا، مدرسا यहाँ पे مدرسا. إن شاء الله ऐसे ही. أين تدرس؟ أدرس في كلية صيدلية. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل صيدليا إن شاء الله. أتكلم بسرعة كثيرة وأنت لا تفهمين كل شيء ما أنا أقول لك. أظن هذا أصلا जाएगा नहीं, आपको समझ नहीं आ गया होगा। ये करना पड़ता है क्योंकि ऐसे आपको थोड़ा बहुत फायदा आ जाएगा। التدريب الثالث third exercise تبادل السؤال والجواب. आप करिए एक्सचेंज सवाल जवाब को مع زملائك فيديو colleagues या classmates. أدرس في كلية الطب, मैं पढ़ता हूँ in the medical college. أدرس في كلية الهندسة, मैं पढ़ता हूँ in the engineering college, ठीक है। أين تدرس أنت, आप कहाँ पढ़ते हो? أين تدرس أنت, आप कहाँ पढ़ते हो? أدرس في كلية التمريض nursing college. ये कुछ नहीं है तो बताइए आपको, मैंने पढ़ लिया था ये। أدرس الطب, ये समझ नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। تبادل السؤال والجواب, आप करिए एक्सचेंज सवाल जवाब को مع زميلك فيديو colleague. أعمل طبيبا, I work as a doctor. ماذا تعمل أنت, तुम्हें क्या काम करना है? أعمل طبيبا, I work as a doctor. अच्छा ऐसे ही ماذا تعمل أنت، ऐसे أعمل مهندسا، أعمل مدرسا، أعمل صيدليا، أعمل معلما، ये कुछ नहीं है। أعمل في المستشفى, मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल में। أعمل في شركة, मैं काम करता हूँ कंपनी में। أين تعمل أنت, أين تعمل أنت, आप कहाँ काम करते हो, जवाब दे रही है। फिर ऐसे أعمل في المدرسة स्कूल में। أعمل, मैं काम करता हूँ في المختبر لابوراتوري में। أعمل في المكتبة लाइब्रेरी में। أعمل في كلية الهندسة in the engineering college. या ऐसे أعمل في كلية الطب, मैं काम करता हूँ, ये कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, देखिए। التدريب الخامس fifth exercise عبر عن الصور. عبر عن الصور, आप تعبیر بیان کریے صورتوں کے مطابق کما فی المثال, جیسے کہ مثال کے اندر उसको आप एक्सप्लेन करिए. अब्बर, आप ताबीर बनाइए, करिए उसकी. अब्बर बोलते ताबीर करने को, और ताबीर बोलते इंटरप्रिटेशन बोलने को, ठीक है। अब्बर, अब्बर, ठीक है। एक्सप्रेस करने को बोलते अब्बर, या कन्वे करने को बोलते, या इंटरप्रेट करने को बोलते अब्बर. आप इंटरप्रेट करिए अन सूर, सूरतों को, पिक्चर्स को, कमा फिल मिसाल, जैसे कि मिसाल के अंदर दिया गया अल मिसाल. درست الطب, मैंने पढ़ा मेडिसिन को. في كلية الطب in the medical college. وأعمل الآن, और मैं इस वक्त पे काम करता हूँ طبيبا as a doctor في المستشفى हॉस्पिटल के अंदर. أعمل في اليوم, मैं काम करता हूँ एक दिन के अंदर 8 ساعات, 8 घंटे. أنا أحب, मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ. आमली, अपने अमल को मैं पसंद करता हूँ. अब आप बताइए सेम इसके बारे में, ज़रा बताइए इसको, इसको बनाइए आप इस हिसाब से, शाबाश. ده
درس درست هندسة 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 हम्म في كلية ه- هندس. في كلية وأعمل أنا مم. مهندس. سوري. في كلية مهندس. الهندسة. في كلية الهندسة. ها. उसके बाद تمام. وأعمل أنا مهندسا في شركة شريك شركة. बिल्कुल बिल्कुल सही. أعمل في يوم في في اليوم. سبع في اليوم في اليوم. 7 ساعات أنا أحب عملي. आपको आएगा इंशाल्लाह. मैं लगाऊंगा स्पीड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. درست التربية في كلية التربية وأعمل الآن مدرسا في الجامعة. أعمل اليوم 4 ساعات. ठीक है. أربع 4 ساعات أنا أحب عملي. ऐसे करेंगे यहाँ पे. درست اللغة العربية في كلية. درست اللغة العربية في كلية اللغة العربية. وأعمل الآن معلما. أعمل في اليوم يعني. कल करेंगे इंशाल्लाह. बाकी सब कुछ टाइम हो गया इसका. क्या المرحلة المتوسطة. क्या ये नहीं है. मिड वाला स्टेज होगा. मिड स्टेज होगा. المرحلة المتوسطة हो गया मिड का स्टेज. यानी कि ये बोलता है ऐसे. أنا أدرس. أدرس मैं पढ़ाता हूँ. المرحلة المتوسطة मिडिल वाला स्टेज. أعمل في اليوم मैं करता हूँ दिन में काम. 6 ساعات 6 घंटे. ऐसे बनाना है इसको होमवर्क है. ठीक है ये वाला. बाकी हम कल से यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सुभानक अल्लाहुम्मा